اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید کی تقریباً 100 کے قریب آیتیں ہیں، اس میں ختم نبوت کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ان قرآن کریم کی آیات یہ بات میں سے کچھ ایک دو آیتیں پڑھ لوں میں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 40 مشہور ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے۔ تو خزائن عرفان شریف میں اس کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ نبوت جو ہے نبی پاک علیہ السلام پر ختم ہو چکی۔ اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو بھی تشریف لائیں گے نا، تو وہ پہلے سے نبی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی ترویج کرنے کے لیے آئیں گے، یعنی شریعت محمد علیہ السلام کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے آئیں گے، اور کعبہ معظمہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، اور شریعت محمد علیہ السلام کے جو احکام ہیں ان کی تبلیغ کریں گے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی جو نبوت ہے یہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری امت اور آخری نبی نبی پاک علیہ السلام ہے۔ تو یہ قطعی اور بات ہے، یعنی اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ اس کا طرح کی تفصیل ہے قرآن کریم کی آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو اس کے اندر رب کریم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت و دین الحق کے سچے دین کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ سب دینوں پر غالب رہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکین کو نہ پسند گزرے۔ تو اس میں بھی ختم نبوت کی دلیل ہے نا کہ دین محمد یعنی دین اسلام جو ہے یہ غالب دین ہے، یعنی اب یہ قیامت تک دین غالب رہے گا۔ اگر اس کے بعد کوئی اور دین ہوتا نا تو یہ بات بیان نہیں کی جاتی کہ یہ دین تمام دینوں پر غالب ہوگا۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تمام دینوں پر یہ دین غالب رہے گا، تو اس میں بھی ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اور دین اسلام کے بعد کسی بھی دین کی گنجائش نہیں ہے باقی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا، کیا وعدہ لیا نبیوں سے؟ کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا پھر تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے جو تمہارے ساتھ ہے، کتاب و نبوت حکمت اس کی تصدیق کریں گے۔ تو لا تؤمنن بہ وتنصرنہ، تو اس نبی پر ایمان لانا ضرور اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ تو اللہ پاک نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہارے پاس کتاب و حکمت دینے کے بعد نبی کو بھیجوں گا اور تم سارے نبی اس کی اتباع کرنا۔ تو ظاہر ہے سارے نبی تب اتباع کریں گے جب وہ نبی آخر میں آئے، سمجھے؟ تو یہ تو کنفرم بات ہے کہ یہ قرآن کریم آیت مبارکہ ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نازل فرمائی ہے۔ اس وعدے سے نبی پاک علیہ السلام کا مبعوث ہونا ہے۔ تو اس میں بھی آخر نبی ہونے کی گواہی ملتی ہے کہ اللہ پاک نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں آخری نبی کو بھیجوں گا اور تم سب اس پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تو اب اس کے بعد کوئی اور نبی آنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں اور تمام نبیوں کا ان پر ایمان ہے، اور تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو بھی یہ خوشخبری سنائی کہ ہمارے بعد محمد مصطفیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور انبیاء کرام علیہ السلام جیسے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ مددگار ہوں گے ان کے۔ تو اس طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت مبارکہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوا، یعنی جو اللہ پاک نے ہمارے لیے دین چنا وہ اسلام ہے۔ تو اب اللہ پاک کو جو دین پسند ہے وہ اسلام ہے۔ ایک اور مقام رب نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام،
کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے، ٹھیک ہے، اب اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی گنجائش نہیں ہے، یہی آخری دین ہے، اور اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ رب کریم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی ضرور اس کے نگہبان ہیں۔ دیگر جو کتابیں تھی نا ان میں تعریف ہوئی، ٹھیک ہے، تو اس دین کے اندر احکام میں بھی ظاہر تبدیلی ہوئی، تو ایک نئے نبی کو ضرورت ہوئی کہ جو کتاب و حکمت دوبارہ لائے، اور جو انہوں نے دین کی وہ اصولیت کو بگاڑ دیا ہے اس کو بیان کیا جائے کہ ان لوگوں نے اس دین کے اندر تعریفات کیا کیا کی ہیں۔ لیکن دین اسلام کا معاملہ اس سے الگ ہے کہ دین اسلام کو رب نے جو یہاں پر ہم کو عطا کیا ہے نا، یہ دین اسلام ایسا جو قیامت تک رہے گا، اس کی نہ تو کتاب کے اندر تعریف ہوئی چینج کی گئی کہ قرآن پاک جب سے نازل ہوا ہے تب سے لے کر قیامت تک ایسے ہی رہے گا، سینوں میں محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر جو کتابیں ہیں آسمانی تو ان کے اندر تعریفات ہیں، وہ آپ کو ایک نسخہ نہیں ملے گا، ہر ایک کی الگ الگ روایتیں الگ الگ چیزیں ملیں گی، لیکن قرآن کریم کا یہ سمجھو معجزہ ہے کہ قرآن کریم تمام دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہی ملے گا، ہر جگہ قرآن کریم ایک جیسا آپ کو ملے گا، اس میں لفظ بھی آپ کو رد و بدل نہیں ملے گا۔ تو یہ جو قرآن کریم کا باقی رہنا اور دین کے احکام کا باقی رہنا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس طرح قرآن کریم کی کئی آیات طیبہ، تقریباً 100 آیتیں میں نے آپ کو عرض کی جس پر نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس کے ساتھ چند احادیث مبارکہ بھی ہیں جس میں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف کی، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بنیان فاحسنہ اجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایاہ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنۃ قال فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو مثال ہے وہ اس مرد کی مثل ہے کہ جس نے کوئی عمارت بنائی اور اس عمارت کو بہت عمدہ اور اچھا بنایا، مگر اس کے کونے کے اندر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، تو لوگوں نے اس عمارت کو طواف کیا، چاروں طرف اس عمارت کو دیکھا اور لوگوں کو اچھی لگی، تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اس جگہ میں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی، یعنی اتنی خوبصورت عمارت ہے تو اس عمارت کے اندر، خوبصورت عمارت کے اندر جو ایک کونے میں اینٹ کی جگہ خالی کیوں ہے؟ تو فرمایا وہ اینٹ میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ تو اس سے بھی نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل میں اس طرح ایک اور بھی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست اوتیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں میں انبیاء کرام فضیلت دی گئی۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ مجھے اللہ پاک نے جامع کلمات عطا کی، اور دوسری چیز اللہ پاک نے روب کے ساتھ میری مدد کی، اور تیسری چیز مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا، اور چوتھی چیز روح زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنایا گیا، میرے لیے بنا دیا گیا، اور 5ویں چیز جو ہے مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا، اور 6ٹھی چیز جو ہے مجھ پر جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ ختم کر دیا گیا۔ تو اس طرح ایک اور روایت میں ملتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دیگر جو انبیاء کرام تھے نا وہ مختلف قوم کی طرف تھے، نبی بن کر آئے، اللہ پاک نے مجھے پورے جہان کے لیے نبی بنا کر بھیجا، یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت مولا علی کو کہ تم
مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت کے اندر ہے لا نبوت بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ روایت ملتی ہے۔ اور بھی حدیث مبارکہ کئی ہیں، یہاں تو بہت ساری لکھی ہوئی ہیں، جس کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے خود اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا ہے نا تو عمر ہوتے، اگر ہوتا بھی تو فاروق اعظم عمر فاروق ہوتے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب جو نبی پاک علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 کذاب ہوں گے جو گمان کریں گے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ فرمایا میں آخری نبی ہوں۔